بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج کے ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے کیا عمران خان جنرل باجوہ کو فارغ کرنے جا رہے ہیں اور ان کی جگہ پہ جنرل فیض حمید کو لانا چاہتے ہیں، یا کیا جنرل باجوہ عمران خان کو فارغ کرنا چاہتے ہیں، یا جنرل باجوہ جو ہے وہ اپوزیشن کے ساتھ ان کی منتیں ترلے کر رہے ہیں کہ جناب آ جائیں، آ کے آپ ہمارے ساتھ مذاکرات کریں، ہم تو بالکل آپ نے ہمیں گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا، ہمارا تو بہت برا حال ہے پلیز۔ یا مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم انا للہ و انا الیہ راجعون ہو چکا ہے اور ان کا کھیل ختم ہو چکا ہے۔ انہوں نے کریز سے نکل کے شاٹ مارنے کی کوشش کی اور اسٹمپ آؤٹ ہو چکے ہیں۔ کیا وجوہات ہیں؟ میاں نواز شریف جو ہیں وہاں پہ بیٹھ کے کس کے ساتھ جو ہے نا ملاقاتیں تو آپ نے سن چکے ہیں ساری کی ساری۔ اس کے علاوہ جو ہے نا امریکہ کے اندر لابنگ بھی جاری ہے، اور وہ تمام لوگوں کو کے ساتھ میاں صاحب کنسلٹ کریں جو کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں، جو کہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے اندر اگر عدالتیں کام نہیں کر رہی تو اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے، اگر اس ملک کے اندر ڈیموکریسی اپنی کام صحیح نہیں کر رہی تو اس میں بھی اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے، اگر یہ ملک صحیح نہیں چل رہا تو اس میں بھی اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے۔ جو ان کے چیلے چانٹ کے ہیں وہ بات یہ کر رہے ہیں کہ جناب بس جی بہت برا حال ہے، جی حکومت کا بھی بہت برا حال ہے، ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں، سانس جو ہے نا پھولا ہوا ہے ان کا، اور بس سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کریں، اور شاید ایک دوسرے کو ہی وہ ٹکر مار دیں گے۔ اس حوالے سے اور بھی بہت سی چیزیں چل رہی ہیں، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جب بیسیکلی آج فیاض الحسن چوہان، جن کو میں اتنا سیریس نہیں لیتا، انہوں نے کہا جی یہ تو ہم نے جان کے ان کو چھوٹ دی ہوئی تھی، پہلے مرحلے میں ہم نے ذرا ان کو ایکسپوز ہونے کا موقع دیا، اب دوسرے مرحلے میں کارروائی ہوگی، اور اس حوالے سے جو ہے نا اس حوالے سے بھی بہرحال بات کریں گے، اور بھی کافی ساری چیزیں۔ لیکن یہ بات ہو رہی تھی چیلے چانٹکوں کی، جو کہ ہر روز یہ سمجھتے ہیں کہ بس جی ابھی عمران خان کچھ نہ کچھ غلط فیصلہ کر دیں گے، وہ جنرل باجوہ کو ہٹانے کی کوشش کریں گے، جنرل باجوہ ان کو ہٹا دیں گے، ان کو ہٹانے کے بعد میاں نواز شریف کے سر کے اوپر تاج لا کے رکھ دیں گے کہ جناب آئیں، آ کے آپ مائی باپ ہمارے اوپر حکمرانی کریں۔ وہ یہ نہیں بتاتے کہ کیا شریف خاندان میں پھوٹ پڑ چکی ہے، کیا پی ڈی ایم اس وقت انتہائی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ نون لیگ نے پی ڈی ایم کی کمر میں چھرا گھونپا ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا، الطاف حسین بھی یاد ہوگا، صوفی محمد بھی یاد ہوگا، اور اس طرح کے بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو مائک دیا گیا، ان کو آزادی دی گئی اور انہوں نے اپنے آپ کو ہی ختم کر لیا۔ بیسیکلی ایک پبلک اوپینین ہوتی ہے، جب آپ ایک حد سے آگے نکل جاتے ہیں تو پھر جو آپ کے اپنے ساتھی ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ہم نے ڈیفینڈ تو کرنا ہے آپ کو، لیکن کس حد تک ہم نے آپ کو ڈیفینڈ کرنا ہے۔ اور کچھ لوگ تو ویسے ڈیفینڈ کرنے والے اتنے بے شرم ہوتے ہیں کہ وہ ایون یہ جو حملہ ہوتے ہیں، دہشت گردی کے جو واقعات ہوتے ہیں، اس کو بھی اسٹیبلشمنٹ کے کھاتے میں ڈالتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جب آپ نے ہر حال میں آپ نے کرنا ہو اور آپ کو پتہ ہو کہ جناب اگر نہیں کریں گے تو پیسے رک جائیں گے، تو پھر آپ کو پتہ ہے تھوڑا سا پرابلم آ جاتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا 2008 سے بیسیکلی میں جو ایکٹیو جرنلزم ہے، اس سے پہلے بھی میں تھا، لیکن مجھے 2008 کا اچھی طرح یاد ہے جب جمہوریت آئی تو کامران خان ہر روز جب ان کا پروگرام چلتا تھا تو وہ یہ شو کرتے تھے کہ جناب ایئرپورٹ کے اوپر جہاز کھڑا ہوا ہے، کسی بھی وقت رات کو 2 بجے، رات کو 3 بجے آصف علی زرداری بیٹھیں گے جہاز کے اندر اور یہ ملک چھوڑ کے چلے جائیں گے، اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا۔ لیکن پھر آپ کو بعد میں پتہ چلا کہ آصف علی زرداری نے وہاں پہ اس وقت جب جنرل کیانی، یہ ہم نے سنا ہے، اور یہ ہم نے نہیں سنا، بہت سے لوگوں کو اس حوالے سے پتہ ہے کہ جب وہ آئے، آ کے انہوں نے کہا جی آپ استعفیٰ دے دیں، کیونکہ میاں نواز شریف کالا کوٹ پہن کے ان کے خلاف مساق جمہوریت کے باوجود، بے نظیر بھٹو کو اپنی بہن بنانے کے باوجود جو ہے نا جا کے کھڑے ہو گئے تھے، کیونکہ ان کو ذرا تھوڑی جلدی تھی۔ انہوں نے کہا یار یہ 2 سال ہو رہے انتظار نہیں ہوتا، بس 2-2.5 سال ہو گئے نے، ہن فارغ کرو، ہن مینوں آن دیو۔ تو اب اس وقت آصف علی زرداری نے کہا کہ مجھے اگر آپ نے یہاں سے نکالنا ہے تو آپ کو ایمبولینس بھی منگوا لیں، مجھے ماریں اور مار کے اس میں ڈال کے لے جائیں، اس کے علاوہ میں نہیں جاؤں گا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ میاں نواز شریف کی طرح اگر آپ ڈر کے بھاگ نہ جائیں، آپ استعفیٰ نہ دے دیں، آپ رونا شروع نہ کر دیں،
تو اسٹیبلشمنٹ کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ کسی بھی وزیر اعظم کو خاص طور پہ عام روٹین میں چلتے ہوئے ملک کو اتنی بڑی ایمرجنسی بھی نہ ہو, آپ نے جہاز بھی فضا میں روکنے کی کوشش نہ کی ہو اور چیزیں سموتھ چل رہی ہوں, تو اتنا آسان نہیں ہے. اور اس وقت آج کل جو سوشل میڈیا کا دور ہے اس کے اندر تو ویسے بالکل میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگ بہت زیادہ عقل مند ہو گئے ہیں, ہر طرح کی چیز سنتے ہیں, ہر طرح کی بات کرتے ہیں اور ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ کیا کہانی چل رہی ہے. اب میاں نواز شریف ایک تو وہاں پہ لابنگ کر رہے ہیں, دوسرا وہ امریکن الیکشن سے امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ اگر ان کی مرضی کا امیدوار جیت گیا تو یہاں پہ جمہوریت کی جے ہوگی, جو ہے نا رول آف لا ہوگا اور فریڈم آف ایکسپریشن ہوگا, اور اس چکر میں ان کو جو ہے نا کچھ نہ کچھ حصہ مل جائے گا, لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ وہاں سے کچھ نہیں ملنے والا ہے ان کو. دوسرا اب آپ یہ دیکھیں کہ ایاز صادق نے بیسیکلی, ایاز صادق نہیں کہوں گا میں, نون لیگ کہوں گا, وہ نون لیگ جس میں مریم نواز اپنے چچا کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس وقت مریم نواز کا جو سب سے بڑا دشمن ہے وہ عمران خان نہیں ہے, وہ اس وقت شہباز شریف ہیں. ظاہر سی بات ہے ان کو ڈرامہ کرنے کی تو ویسے عادت ہے, بڑا اچھا ڈرامہ کرتی ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ رات کو جب کنڈا ٹوٹا تھا تو اگلے دن آ کے کتنی معصوم, ایک تقریر ان کی رات کی تھی جب وہ برس رہی تھی نانی کہنے کے اوپر, اور اس کے بعد ایک وہ یوں کر کے یوں بیٹھی ہوئی تھیں جناب کہ جی کنڈا توڑ دیا, اندر گھس آئے, پتہ نہیں کیا کیا کر دیا. جبکہ جو ہمارے پاس رپورٹس ہیں کہ مریم نواز اس دن ان کے کمرے میں موجود نہیں تھیں, اور یہ جو کنڈا ٹوٹا تھا یہ بعد میں پرویز رشید نے اور مریم نواز نے توڑوا کے اس کے بعد اس کی میڈیا جو فوٹیج ہے وہ اپنے ہی سوشل میڈیا کے تھرو اس کو آؤٹ کروائی تھی. نواز شریف وہاں پہ کہتے ہیں جی, لوگ کہتے ہیں بڑیاں جنہوں کو جی فون دے فوٹیجاں ہیں نے جی وہ دکھاندے نے لوگوں کو سنواندے نے, وہ آ گئی ہیں تو بس تباہی مچ جائے گی. وہ فوٹیجیں کیا ہیں؟ وہ فوٹیجیں کچھ ایسی نازیبا فوٹیجز ہیں جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے کسی جج کو یا کسی ادارے کے چیئرمین کو دکھا کے بلیک میل کیا, اور بلیک میل کرنے کے بعد ان کے خلاف کارروائیاں کی ہیں. بیسیکلی پچھلے 35 سال سے جتنے بھی کیسز بنے ہیں کیا وہ ان دو فوٹیجز کی وجہ سے بنے ہیں. اور ابھی آپ دیکھیں کتنی خاموشی ہے, ووٹ کو عزت دو, کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہا, کہیں سے کوئی آواز ہی نہیں آ رہی, کوئی نعرہ ہی نہیں آ رہا, نہ کوئی پریس کانفرنس آ رہی, نہ کسی چیز پہ اعتراض آ رہا. بیسیکلی نواز شریف کا کام ہی یہ ہے کہ نہ کھیڑیں گے نہ کھیڑن دواں گے, اور انہوں نے پی ڈی ایم کی کمر میں چھرا گھونپ دیا ہے. اور اس وقت پی ڈی ایم بالکل دیوار کے ساتھ لگ گئی ہے. کسی ایک بندے کی سٹیٹمنٹ آپ ایاز صادق کے بعد دیکھ لیں کسی نے آ کے ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی ہو, کیونکہ قوم میں اتنا غصہ ہے, انہوں نے قوم کو بالکل دوبارہ متحد کر دیا. جو تھوڑا بہت بھی انہوں نے پولیٹیکل گراؤنڈز کے اوپر اگر کوئی کامیابی حاصل کی تھی وہ ساری کی ساری صفر ہو گئی ہے, مائنس ہو گئی ہے. کیونکہ جب بات آئے گی اس کی کیا کہتے ہیں یہ بھارت کی, تو پھر اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں. اور جہاں تک جنرل فیض حمید کو نیا آرمی چیف لگانے کی بات ہے یا جنرل باجوہ کو فارغ کرنے کی بات ہے, یہ سب کی سب جو ہے نا وہی سائیکلوجیکل پریشرائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, جس طریقے سے آصف علی زرداری کو روزانہ ایئرپورٹ پہ جہاز کھڑا کیا کرتے تھے کامران خان, اور اس طرح کی کوئی بھی چیز نہیں آئے گی. بیسیکلی ایک امپریشن دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جناب بہت برے حالات نے حکومت کے ہاتھ پاؤں پھول گئے ہیں, وہ کوئی بھی کسی بھی وقت کوئی غلطی کر سکتے ہیں, وہ جناب مذاکرات کے لیے منتیں ترلے کر رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں کر رہے ہیں, لیکن اس طرح کی کوئی بھی چیز نہیں ہے. اس وقت جو پریشر ڈالنے کے چکر میں نون لیگ نے اپنا بیڑا غرق کر دیا. آپ کو یاد ہوگا صوفی محمد بیان دیتا تھا, اس کے بعد ایک جلسے کے اندر بڑی جج ہوئی جناب, اس نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ پتہ نہیں کیا کیا باتیں کی, اگلے میں اس نے اور آگے گیا جناب. اب ظاہر سی بات ہے میں میڈیا کا آدمی ہوں, مجھے پتہ ہے کہ ہم جب ایک پروگرام کرتے ہیں, ہمارا ایک پروگرام ہٹ ہوتا ہے, تو میں یہ اوورال پوری انڈسٹری کی بات کر رہا ہوں, ہم کا مطلب یہ ہے کہ میڈیا, تو ایک پروگرام جب ہٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد اگلے پروگرام میں ہم کہتے ہیں کہ یار اب کیا بلیڈ مار رہے ہیں, کیا کریں, کہ کس طریقے سے دوبارہ اس کو ہٹ کریں. وہ پھر بلیڈ مارتے ہیں, مار مور کے اس کو پروگرام کو تھوڑا سا ہٹ کرتے ہیں. اس کے بعد پھر اب وہ تو پروگرام دن گیا, رات گئی, بات گئی, اب اگلے دن پھر نیا پروگرام کر رہے ہیں. اب کیا کریں, اب اس مومنٹم کو کیسے مینٹین کریں, تو کیا سانپ کھائیں جو ہے نا لائیو پروگرام کے اندر. تو انہوں نے یہی کرنے کی کوشش کی. انہوں نے کہا جی پہلے جناب میاں نواز شریف آ گئے جناب, انہوں نے ٹھا جناب کر دی کہ جناب اسٹیبلشمنٹ یہ اور وہ, یہ نام لیے بغیر. پھر اس کے بعد وہ نام پہ آ گئے, وہ کرداروں کے اوپر آ گئے,
اور کرداروں کے بعد انہوں نے جب پسینے نکالے اور ٹانگیں تھر تھر جو ہے نا کانپی، تو اس کے بعد پھر نون لیگ پوری کی پوری خود کام گئی، کیونکہ ان کو سمجھ نہیں آئی کہ انہوں نے ایک بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ اور اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ مذاکرات تو ظاہر سی بات ہے ہونے چاہیے، ہر حال میں ہونے چاہیے مذاکرات۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہوں گے کیونکہ اس کے اندر پیپلز پارٹی بھی ہے، اس میں مولانا فضل الرحمان بھی ہے، اس میں صرف نون لیگ نہیں ہے۔ اگر وہ مذاکرات ہوں گے تو وہ ایک اوورآل اپوزیشن کے ساتھ ہوں گے، اور اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ کوئی استعفیٰ دے دے گا یا کوئی گھر چلا جائے گا یا آرمی سے کوئی استعفیٰ دے کے چلا جائے گا یا حکومت سے کوئی استعفیٰ دے کے چلا جائے گا۔ اس میں ہو سکتا ہے کہ آگے جو رولز آف بزنس ہیں آگے چلنے کے، اپوزیشن کے ساتھ، حکومت کے چلنے کے ساتھ، کچھ تھوڑا بہت شاید نیب کے حوالے سے اگر رعایت دے دی جائے تو وہ بھی ہو سکتی ہے۔ بہرحال لیکن یہ ہے کہ سب سکون ہے، بالکل سکون ہے، اور ایاز صادق نے ایک طرح سے حکومت کے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے، اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے، اور جو پی ڈی ایم ہے اس کے غبارے سے ہوا نکال دی ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا، اپنے دوستوں، اقارب اور ہمسایوں کا خاص خیال رکھیے گا۔ آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔